السلام علیکم جی تو ناظرین، من آنگن کے اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ثقلین اب ماہ اور اس کے گھر والوں کی عزت برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ اس لڑکے کو بھی آخرکار پکڑ لیتا ہے جو آئے روز رمشا کے پیچھے آتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم آج کے بعد یہاں نظر آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ یہ شور سن کر محلے کے بزرگ بھی آ جاتے ہیں اور ثقلین کو کہتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو ثقلین کہتا ہے کہ رمشا کا اس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ بالکل بھی نہیں سوچتا کہ آخر اس بات سے ان سب کی کتنی بے عزتی ہے۔ تو محلے والے بزرگ کانوں کے ہاتھ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ماہ آفس جاتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ جہاں اس کی ملاقات فراز سے ہوتی ہے، فراز اسے اس طرح دیکھ کر کہتا ہے کہ کم از کم انسان میں اتنی قوت برداشت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی پرسنل پرابلم کو کام سے دور رکھے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ فراز کتنا اچھا لڑکا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا مسکرا دیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فراز اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اب ہمیں چھوٹے کو بھی کوئی کام پر لگا دینا چاہیے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور خرچے پورے کرنا اب میرے لیے مشکل ہیں۔ یہ سب سن کر فراز کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر وقت ہمیں اپنی کمائی کے تانے دیتے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کل میں نے ایڈمیشن فیس جمع کروانی ہے اور اگر کل تک مجھے کوئی فیس جمع نہ ہوئی تو میرا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا۔ تو فراز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کروا دوں گا۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ماہ جب آفس سے گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے، اتنے میں فراز بھی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ماہ کو اکیلی کھڑی دیکھتا ہے تو اسے آ کر پوچھتا ہے کہ ماہ کیا مسئلہ ہے، یہاں اکیلی پریشان کیوں کھڑی ہو؟ تو ماہ جواب دیتی ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور مجھے دیر بھی ہو گئی ہے۔ تو فراز اسے کہتا ہے کہ آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ پھر ماہ کی ماں کا فون آ جاتا ہے اور ماہ کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ٹائم دیکھا ہے، تم نے گھر کب آنا ہے، جلدی گھر پہنچو، کہاں ہو تم؟ اس کے بعد ثقلین ماہ کی ماں کو کہتا ہے کہ اتنی رات تک جوان لڑکیوں کا گھر سے باہر رہنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور پھر وہ ماہ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ جب فراز اور ماہ دونوں گھر آ رہے ہوتے ہیں تو آخرکار اس کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہے اور اب اسے اس بات کا